کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آپ یقین مانیں کہ آج میں نعت پڑھنے کے فل موڈ میں تھا، لیکن جناب معید الحق اور ہمارے بھائی علی اکبر نے ماحول ایسا بنا دیا، ایسا واتاورن بنا دیا جس سے ہم خوب واقف ہیں. لہذا میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے، ماحول کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے غزل کی دنیا میں چلتا ہوں. تو آئیے غزل کے کچھ مصرے ملاحظہ فرمائیں. نعت نے بھی ماحول بنایا، تو غزل کے بعد آپ نعت پڑھ دیجیے گا. تھوڑا بڑا جو ہوگا اس کا کفارہ ہوگا. مجھ پہ پھر ڈال کر ایک نظر کس لیے، کہ مجھ پہ پھر ڈال کر ایک نظر کس لیے، کہ کر دیا تازہ زخم میں جگر کس لیے، کہ ہو گئی ہے ہوا ناموافق تو کیا، کہ ہو گئی ہے ہوا ناموافق تو کیا، کہ چھوڑ دوں میں تیری رہ گزر کس لیے. شکریہ دوستو. کہ لاکھ مفلس میں دل کا مفلس نہیں. کیا بات ہے بھائی. کہ لاکھ مفلس میں دل کا مفلس نہیں، کہ آپ نے پھیر لی ہے نظر کس لیے. کیا بات ہے. کہ رخ سے گئے سو خدا راہ ہٹا دو ذرا، کہ رخ سے گئے سو خدا راہ ہٹا دو ذرا، کہ بدلیوں میں چھپا ہے قمر کس لیے. اور یہ شعر میں خصوصاً اپنے فاضل دوست علی اکبر کے نظر کرنا چاہوں گا. شاید یہ شعر ان کے دل کی ترجمانی کرے. کہ اپنے ہاتھوں میں مہندی رچاؤ نہ تم. کیا بات ہے بھائی. کیا بات ہے. کہ اپنے ہاتھوں میں مہندی رچاؤ نہ تم، ہے یہ تابش کا خون جگر کس لیے. پھر ڈال کر. تو میں اپنے استاد محترم کی بات کو رکھتے ہوئے میں غزل نعت کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پڑھتا ہوا محشر میں، پڑھتا ہوا محشر میں، جب صلی علی رحمت کی گھٹا اٹھی، اور ابر کرم چھایا پڑھتا ہوا محشر، کہ جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانہ
محبوب خدا آیا پڑھتا ہوا محشر میں. اور نعت کے سیکنڈ لاسٹ دوسرا لازم ہے کہ یہ نام مبارک تھا، یہ نام مبارک تھا، یا حق کی تجلی تھی. یہ نام مبارک تھا، یا حق کی تجلی تھی. دم بھر میں ہوا فاسق، اب دال کا ہم پایا پڑھتا ہوا محشر میں. اور اس نعت کا جو آخری حصہ کہ چرچے ہیں فرشتوں میں، کہ چرچے ہیں فرشتوں میں، اور رشک ہے زاہد کو. چرچے ہیں فرشتوں میں، اور رشک ہے زاہد کو. اس شان سے جنت میں شے